بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں سب کو السلام علیکم، اور امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا ایک سلسلہ وہ یہ ہے، محبت، امن اور پیار کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے تمام جو اس ویڈیو جو ہمارا سیریز ایک بن رہی ہے واقعات کی، اس واقعات میں جو ہے وہ ہم تمام واقعات جو ہے کہاں سے آپ کو سنا رہے ہیں؟ قرآن کریم سے، ہمارے تمام مسلم بہن بھائیوں کے کتب سے۔ اچھا یاد رکھیں، یہاں پہ میرے واقعات میں خدا را میرے چینل پہ کسی نے سنی شیعہ یا مسالک میں بٹ کے میرے واقعات نے سنی، میں نے کسی جگہ سے بھی کوئی واقعہ سنا سکتا ہوں، تو آپ لوگوں کو وہ واقعہ سننا ہے۔ جس کو اچھا لگتا ہے وہ ہمیں سبسکرائب کرے، جس کو اچھا نہیں لگتا وہ بھائی ٹھیک ہے نہ کرے۔ ہمیں کوئی اتنا یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایک خاص کسی چیز کو نہ تو ایک خاص مسئلہ کو پروٹیکٹ کریں گے اور نہ ایک خاص مسئلہ کی ترویج کریں گے۔ یہاں پہ ہمارا سیدھا پیغام ہے، وہ ہے محبت کا، وہ ہے امن کا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگوں نے آج اس واقعے میں ہمیشہ کہتا ہوں واقعہ جو سنانا ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کا ایک ذہن بناؤں کہ آپ دیکھیں بھائی، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ اکثر انصاف کی باتیں کرتے ہیں اور عدل کی بات کریں، عدل قائم کریں، عدل بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آپ نے حضرت ہجر والا واقعہ سنا ہوگا، جب جناب موسیٰ چلے تھے تو وہ کشتی میں سوراخ کرنا، وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ واقعات جو آپ کے کانوں تک ابھی تک نہیں پہنچے وہ آپ تک پہنچائے جائیں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ ہسٹوریکل سٹوریز سے بڑا ہے۔ اسلام میں بہت سارے ایسے لوگوں کی مثالیں، اسلام میں بہت سارے لوگوں کی مثالیں دی گئی ہیں، مثالیں دی گئی ہیں۔ جیسے آپ یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں بیان کیے ہیں، یہ واقعات اللہ نے ہمیں سنانے کے لیے قصے کہانیاں نہیں بیان کی، یہ وہ حقائق تھے جن سے ہمیں سیکھنے کا اشارہ کیا گیا۔ بھائی کسی کے حالات سے سیکھ لو، کسی کے واقعے سے سیکھ لو، تاکہ اپنی زندگی کو سنوار سکو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، میں وہی اللہ ہوں، کوئی نیا میرا وجود نہیں ہے، میں قدیم ہوں اور تا ابد سے آخر، بلکہ آخر کا تو ورڈ ہی نہیں ہے اس کے لیے، اور ابد کا بھی نہیں ورڈ اس کے لیے بنتا، وہ تو ہم لوگ سوچتے ہیں، وہ تو ہے اور تھا کا لفظ بھی نہیں، وہ ہے بس وہی ہے، وہ سب کچھ اس کا ہے۔ دوستو، ہم لوگ اگر معرفت خدا بندی حاصل کریں، پر کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ معرفت خدا بندی کی طرف کیسے دیا جاتا ہے؟ معرفت خدا بندی کیا کسی استاد سے سیکھی جاتی ہے؟ کیا کسی پیر سے سیکھی جاتی ہے؟ کیا کسی درویش کے قدموں کا بوسہ لینے سے آتی ہے؟ یاد رکھیں، معرفت خدا بندی ایک ایسا نور ہے جو انسان کے اندر کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ ہمارا اندر ہی کا حال چینج ہو جاتا ہے، اندر ہی تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اور اندر کو کیسے تبدیل کب ہوتا ہے تبدیل؟ بھائی اگر اندر تبدیل کرنا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، تو پہلے اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے جو تبدیلی کا موجب ہے، جو تبدیلی لا سکتا ہو، ہمیں رجوع کرنا۔ دیکھیں سب سے کائنات میں سب سے کس نے تبدیلی لانی ہے؟ جو کن فیکون کا مالک ہے، جو یہ کہہ سکتا ہے اور سب کچھ ممکن ہو جائے۔ تو رجوع کس طرف کرنا پڑے گا؟ اللہ کی طرف اور قرآن کی طرف، ادھر رجوع کرنا پڑے گا، وہ تبدیلی لائے گا، وہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اور ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ
کہ اللہ جو حی و قیوم ہے، جو ہے بھی اور زندہ بھی ہے، اس کو پکارا بھی جائے اور وہ مالک و خالق ہماری سنے اور وہ ہمیں تنہا چھوڑ دے، ایسا ممکن نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو عادل ہے، تو عدل کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک تیرا عدل ہوتے ہوئے ان آنکھوں سے میں دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، میں اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے میں تیرا مشاہدہ دیکھنا چاہتا ہوں یا رب العالمین۔ مجھے تیری عدل پہ شک نہیں ہے، تیری ذات پہ شک نہیں ہے، تو عادل ہے، مجھے اپنا عدل ہوتا ہوا اپنا اس کا مشاہدہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، ایک ندی کا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کیا کہ فلاں جگہ پہ ایک ندی ہے، ندی کے پاس ایک درخت ہے، درخت کے اوپر آپ بیٹھ جائیں اور میرا عدل ہوتا ہوا اس کا مشاہدہ کریں۔ جناب موسیٰ چلے گئے، اس ندی کے کنارے درخت دیکھا، درخت کے اوپر بیٹھ کے، وہ درخت بڑا گھنا تھا، اس کی چھاؤں بڑی گہری تھی، اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے، آپ مشاہدہ کرنے لگے۔ کافی دیر کے بعد دیکھا ایک گھوڑا سوار آیا، اور گھوڑا سوار نے وہاں پہ، کیونکہ ندی تھی، ندی پاس ہی تھی، آپ نے وہاں گھوڑے سوار نے وہاں سے پانی پیا، پانی پینے کے بعد اس نے پانی پینے کے بعد وہاں ادھر تھوڑا سا آرام کرنا چاہا، اشرفیوں کی ایک تھیلی نکالی، اشرفیوں کی تھیلی نکال کے اپنے تکیے کے نیچے رکھی، آرام کرنے لگا، سو گیا۔ اچھا، کافی دیر سوتا رہا، سونے کے بعد اٹھا اور ہڑبڑاہٹ میں وہ کسی جگہ پہ پہنچنا چاہتا تھا، تو سمجھتا تھا کہ مجھے دیر ہو چکی ہے، وہ فوراً اپنے گھوڑے پہ بیٹھا، گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ سوار چلا گیا، اشرفیوں کی تھیلیوں کی طرف اس کا خیال نہ گیا، ایک تھیلی تھی، سوری تھیلیاں نہیں تھی، ایک تھیلی تھی، اس کی طرف خیال نہیں گیا، اشرفی کی تھیلی وہیں پہ رہ گئی اور وہ گھوڑا سوار اپنی منزل کی طرف گامزن۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد دیکھتا کیا ہے کہ جناب موسیٰ دیکھتے کیا ہے، مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کھیلتا کھیلتا آیا اور اس نے اشرفیوں کی تھیلی وہاں پہ دیکھی، اور وہ اشرفیوں کی تھیلی وہ بچہ کھیلتے کھیلتے اٹھائی اور اٹھا کے لے کر کے چلا گیا۔ اچھا، پھر دیکھا کہ ایک اور شخص جو ہے وہ وہاں پہ آیا، اور آنکھوں سے وہ نبینا تھا، اسے چھاؤں محسوس ہوئی، ٹھیک ہے، وہ چھاؤں میں آ کے لیٹ گیا، آرام کرنے لگا۔ اتنی دیر میں وہ گھوڑا سوار جو ہے اسے شاید پتہ چلا کہ میں تو اشرفیوں کی تھیلی وہیں بھول آیا، وہ واپس آیا، واپس آ کے اس نے دیکھا کہ جہاں پہ اس نے اشرفیوں کی تھیلی رکھی تھی وہاں پہ وہ نبینا شخص آرام کر رہا ہے۔ اس نے آ کے اس نبینے شخص کے ساتھ سے پوچھا کہ میری اشرفیوں کی تھیلی کدھر ہے؟ اس نے کہا بھائی میں تو خود آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، میں نے تو تمہارے اشرفیوں کی تھیلی یہاں پہ نہیں دیکھی۔ تو اس شخص نے تکرار کیا کہ تو نے میری اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی ہے، میری اشرفیوں کی تھیلی واپس کر دو، نہیں تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یعنی اس طرح کی بحث و تکرار بڑی، جب بحث و تکرار بڑی تو وہ شخص جو گھوڑا سوار تھا اس نے اپنی تلوار نکالی اور اندھے شخص کا سر تن سے جدا کر دیا، سر سے تن جدا کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اللہ کی ذات، اور کہا اے موسیٰ، کیا تو نے میرا عدل کا مشاہدہ کیا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا یا رب العالمین، تیری حکمت کو تجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اب اس حکمت کو جب تک تم مجھ کو بتائے گا نہیں اس کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے تو یہ تیرا بندہ کیسے جان پائے گا کہ یہ کیسا عدل ہے جو کہ بظاہر ایک عام انسان یا انسان کے حد تک اگر سوچا جائے تو ایک ظلم نظر آ رہا ہے۔ یا رب العالمین، اگر تو نے عدل اسے کہہ دیا تو یہ یقین کامل ہے میرا کہ یہ عدل ہی ہوگا، لیکن جب تک تو وضاحت نہیں فرمائے گا تو میں اس کو سمجھنے کے سے بالکل قاصر ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سنو موسیٰ، یہ وہ شخص
جو یہاں پہ گھوڑا سوار آیا تھا اس نے اشرفیوں کی تھیلی جو رکھی تھی، بچہ ایک اس اشرفیوں کی تھیلی کو جو بچہ اٹھا کے لے گیا تھا، یہ گھوڑا سوار اس کے باپ کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہا تھا۔ جب سفر کرتے کرتے وہ گھوڑا سوار نے اس باپ، کیونکہ اس کا باپ تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، یہ گھوڑا سوار اس کا نوکر تھا یا اس کے ساتھ تھا، تو اس گھوڑا سوار نے جتنی اشرفیاں اس بچے کے باپ کے ساتھ تجارت کرتے ہوئے اس کی گبن کی تھی، آج بچہ اپنے باپ کا حق لے کر کے چلا گیا۔ اور وہ نبینا شخص جس کو گھوڑا سوار نے آ کے قتل کیا، یاد رکھو وہ شخص پہلے نبینا نہ تھا، وہ پہلے دیکھ سکتا تھا۔ اس شخص نے اس گھوڑا سوار کے باپ کو بے جرم قتل کیا تھا، آج گھوڑا سوار نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ جناب موسیٰ سجدے میں پڑ گئے اور کہا، واہ میرے پالنے والے، تیری حکمت تو ہی جانتا ہے، جب تک تو اپنی حکمت ہم پر اجرا نہ کر دے تو ہم لوگ نہیں جان سکتے۔ تو میرا مالک بہت سارے معاملات جو ہم سے ہو جاتے ہیں، جو ہمارے ساتھ معاملات بارگاہ خداوندی سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ اگر وہ تنگ دستی عطا کرتا ہے تو اس میں بھی راز پوشیدہ ہے۔ اگر وہ ہمیں ہمارے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے تو اس میں بھی راز پوشیدہ ہے۔ اگر وہ بیمار کرتا ہے تو اس میں بھی راز ہے۔ اگر تندرستی کی نعمت سے عطا کرتا ہے تو اس میں بھی حکمت ہے۔ تو اللہ خالق و مالک اگر ہمیں بیٹیاں عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ اگر وہ ہمیں بیٹے عطا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس میں بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے اس کے اس معاملے میں۔ اور اگر کسی کو بے اولاد رکھتا ہے تو اس معاملے میں بھی اس کی حکمت پوشیدہ ہے۔ ہر حال میں اس بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے خالق و مالک، تیری ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں امت محمد میں پیدا کیا، تو نے اپنے ساتھ وابستہ کیا، اپنے کلمے کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اے مالک و خالق، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے مالک و خالق، ہمارے ہر معاملے میں ہماری مدد فرما۔ اے مالک و خالق، اپنے عدل اور اپنی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے مالک و خالق، تجھ سے دعا ہے کہ ہماری آرزوئیں جو تیرے ساتھ جڑی ہیں ان کو پورا فرما۔ اسی دعا کے ساتھ میری امید ہے آپ لوگوں تک میری بات پہنچ چکی ہوگی، اور ڈھیر ساری دعائیں میں جیسے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے ضرور